عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ صہیونی فوج کی رفح، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ، شجاعیہ کے اطراف میں بمباری، 175 فلسطینی شہید۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع نہ ہو سکی، اسرائیلی فوج ایک بار پھر غزہ کا نام و نشان مٹانے پر تل گئی۔ صہیونی فوج نے غزہ شہر میں ہاسپٹلز، پناہ گزین کیمپس، رہائشی عمارتوں پر ایک بار پھر سے بمباری شروع کر دی۔ صہیونی فوج نے رفح، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور شجاعیہ کے اطراف میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپس پر بمباری کی۔ درجنوں فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں جانے والی امداد روک دی ہے۔ غزہ کے 17 لاکھ سے زائد شہری امداد کے منتظر۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں ٹرک رفح کراسنگ پر روک دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں امداد داخل نہیں ہونے دے رہی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ 24 نومبر کو ہوا تھا، جس میں دوبارہ توسیع ہوئی۔ تاہم اب اسرائیلی حکومت نے جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع، عالمی رہنما ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے سرگرم ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امن کی طرف واپسی کے مقصد سے مذاکرات جاری ہے۔ برازیل کے صدر نے عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ امن کی جانب واپسی کے مقصد سے مذاکرات جاری ہیں۔ صورتحال کو دوبارہ پرامن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے حملے ثالثی کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، مصر اور قطر کے ساتھ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی حکومت عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو مسترد کیا۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی میں توسیع ہو۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کا خاتمہ امریکہ کی حمایت حاصل ہونے کے بعد کیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے حملوں میں برابر کا شریک ہے۔ ادھر برازیل کے صدر نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جنگ بندی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر امریکہ چاہے تو فوراً جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ حماس اسرائیل جنگ کے دوبارہ آغاز پر بات چیت ہوئی ہے۔ عالمی میڈیا نے تصدیق کی ہے مسلم دنیا کے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کو 28 سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی ہے۔ حماس اسرائیل جنگ بندی کے دوبارہ آغاز پر بات چیت جاری ہے۔ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ نیب نے ریفرنس کے تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ریفرنس دائر۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر ریفرنس میں 8 ملزمان کے نام شامل۔ نیب نے ریفرنس کے تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حد تک وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کر لیا گیا۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے علاوہ بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر، بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ اور زلفی بخاری کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ نیب نے آئی جی پنجاب کو ملزمان کی گرفتاری کی تعمیل کے لیے ہدایت کر دی۔ نیب نے ریفرنس میں نامزد ملزمان شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ، فرحت شہزادی اور سید ذوالفقار بخاری کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پہلے سے گرفتاری پر تعمیل ہو چکی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے۔ نیب نے کرپشن، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 59 گواہان کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ آج سماعت جیل میں ہی ہوگی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروٹیکشن آرڈر سے متعلق درخواست پر سماعت بھی آج تک ملتوی کر دی۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، اڈیالہ جیل میں سماعت کا وزارت قانون و انصاف کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع۔ مقدمے کی سماعت جیل میں ہوگی۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جوڈیشل کمپلیکس میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ بیرسٹر تیمور ملک نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رات تک علم نہ تھا کہ عدالت کہاں لگے گی۔ جج نے عدالتی عملے سے کہا کہ جب تک نوٹیفیکیشن آتا ہے انتظار کر لیتے ہیں، جس کے بعد
عدالت نے بتایا کہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ بیرسٹر تیمور ملک نے کہا اگر 9 بجے عدالت لگنی تھی تو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ وکیل سکندر ذوالقرنین بولے آپ کا گزشتہ جیل ٹرائل والا آرڈر قانونی طور پر درست نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 28 نومبر کا آرڈر پڑھیں، تمام باتوں کا جواب مل جائے گا۔ پی ٹی آئی وکیل بولے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری مقرر تھی، اس بات پر کیا کہیں گے؟ جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اطلاع کرنی تھی اور وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کا انتظار تھا۔ وکیل نے کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں، آپ ملزمان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کروا دیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس میں صداقت کالعدم قرار دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بھی نیب کی اپیل واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سماعت کے لیے 7 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف، سابق وزیر اعظم ایون فیلڈ ریفرنس میں بری، فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر بھی بڑی پیش رفت، سماعت کے لیے 7 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں اپیلوں پر مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے مختصر تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کے فیصلے میں اس عدالت نے آبزرویشن دی تھی۔ عدالت نے آبزرویشن میں کہا تھا نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی شواہد موجود نہیں ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ بریت کی وجوہات کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ نیب کی طرف سے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے دائر اپیل پر بھی 7 دسمبر کو ہی سماعت ہوگی۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 بار وزیر اعظم بنا وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا۔ پاکستان کی قسمت 2 لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ الیکشن میں نوجوان سرپرائز دیں گے۔ بلاول بھٹو بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں نوجوان سرپرائز دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پورے کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں۔ فیبروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں۔ اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان 2 شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، ان کو پھر سے موقع نہ دے۔ مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ امیدواروں کے نام فائنل کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کا شیڈول جاری کیا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات، مسلم لیگ نون نے تیاریاں تیز کر دی۔ امیدواروں کے نام فائنل کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کا شیڈول جاری۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف تمام امیدواروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف کی 2 دسمبر کو سرگودا ڈویژن کے امیدواروں سے ملاقات شیڈول۔ 3 دسمبر کو راولپنڈی ڈویژن کے امیدوار نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ 6 دسمبر کو کے پی، ہنزا اور مالاکنڈ ڈویژن کے امیدواروں سے ملاقات ہوگی۔ 7 دسمبر کو بلوچستان ڈویژن کے امیدواروں سے ملاقات طے ہے۔ 8 دسمبر کو بہاولپور اور ڈی جی خان کے امیدوار نواز شریف سے ملیں گے۔ 9 دسمبر کو ملتان ڈویژن کے امیدوار قائد نون لیگ سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف کی 11 دسمبر کو ساہیوال ڈویژن کے امیدواروں کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ 12 دسمبر کو فیصل آباد ڈویژن کے امیدوار ملاقات کریں گے۔ 13 دسمبر کو گجرانوالہ ڈویژن کے امیدوار نواز شریف سے ملیں گے۔ 14 دسمبر کو ڈسٹرکٹ لاہور، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب کے امیدواروں سے ملاقات شیڈول۔ 15 دسمبر کو لاہور ڈویژن کے امیدواروں سے ملاقات طے پائی ہے۔ 16 دسمبر کو سندھ ڈویژن کے امیدواروں سے ملاقات ہوگی۔ نواز شریف 18 دسمبر کو مخصوص نشستوں کے امیدواروں سے ملاقات کریں گے، جبکہ 19 دسمبر کو کے پی کے ڈویژنز کے امیدواروں سے ملاقات شیڈول ہے۔ ادھر ایم کیو ایم رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ سندھ سیکریٹریٹ اب سندھی سیکریٹریٹ بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ کے چیئرمین اعجاز چوہان ایک سیاسی جماعت کے کارکن بنے ہوئے ہیں۔ کراچی سے محمد ارشد کی رپورٹ دیکھیں۔
इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की अशात। MQM ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। MQM रहनुमाओं की गुलशन इकबाल रेलवे ग्राउंड में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हल्का बंदियों में फिर जानिबदाराना किरदार अदा किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ज्यादतियों का मुर्तकब होगा तो साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के हवाले से जो बातें हम तक पहुँच रही हैं वो तशवीशनाक हैं। चंद दिनों पहले ऐसा माहौल पैदा न कीजिए कि इंतखाबात मशकूक होने लगे, और जो बातें हम तक पहुंच रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। बोले सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया इस पर मनवान अमल दरामद हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया। अब जो है वो हमारे उस एतमाद में कमी आ गई। हम इस इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद जाहिर करते हैं। आज हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आज के कल रात के इस डिलिमिटेशन के फैसले के आने के बाद इस इलेक्शन कमीशन के इन लोगों की मौजूदगी में आज हम ये कहना चाहती है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होने जा रहे। MQM रहनुमाओं का मजीद कहना था कि किसी सूरत इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया जाएगा। इंतखाबात से कबल तमाम हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का ये कहना है कि हतमी हल्का बंदियों की इशात के बाद भी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इंतखाबी शेड्यूल के लिए 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा ले। मजीद कहा कि इलेक्शन शेड्यूल ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं, हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब एक और सवाल किया गया कि ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स कह दिया।